اور معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، فضیلت قرآن کے عنوان سے دینیات کلاسز کے ایک ہونہار طالب علم محمد عباس حیدری کو دعوت مائک دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور فضیلت قرآن کے عنوان سے تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، سامنے بیٹھے بزرگان ملت اور حاضرین جلسہ، میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھٹے مارتا سمندر ہے، اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے سچے اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب جلال کا عطا کیا وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا جس سے بڑے بڑے فصاح، بلغاء، ادباء و شعراء حیران و شزدہ رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز و قصیر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و ولیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اس خالق کائنات نے کیا۔ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی میں پھنسی ہوئی انسانیت کو، دلدل کے پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں ہم قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت کے درجے چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیرا ٹھکانہ اور مقام وہی ہے جہاں آخری آیت پہنچے۔ کیا بات ہے؟ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و ستارے، سورج، اور اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کیوں نہ ہو اور کیوں نہ کرے۔ اس کا اتارنے والا ہمیں، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ ہمیں، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ ہمیں، جس ذات پر نازل ہوا وہ ہمیں، جس مقام پر نازل ہوا وہ ہمیں، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ، اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل ہے، تمام کلاموں سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا کلام سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ کچھ حق کے تعالی شانہ تمام ہر مخلوق پر۔ اللہ کے دلارے اور خدا کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو سورج سے تیز روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس جنا قادری انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 شخص ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور حافظ قرآن اپنے رب سے سفارش کرے
ان سب کو نجات عطا ہوگی. بہت اچھے بیٹا. آئیے ہم سب دعا کریں گی. اللہ کے آیت قرآن اللہ کے واسطے آیت قرآنیہ اور تربیات اسلامیہ پر کو اپنا رہبر بنائے. بہت اچھے بیٹا. مہارت جس کو فن میں ہو ریاکاری نہیں کرتا, حقیقت پیش کرتا ہے, اداکاری نہیں کرتا. بہت اچھے بیٹے, شاباش. اللہ آپ کو اور ترقیات سے نوازے. اب میں اس کے بعد کلمات نماز پیش کرنے کے لیے حارث عاشم کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور کلمات نماز پیش کریں. حارث. کلمات نماز تکبیر تحریمہ. نماز کو شروع کرتے ہوئے کہیں اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم وبحمدہ. تسمیہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں سمع اللہ لمن حمدہ. تحمید جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہیں ربنا والحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. بہت اچھا. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وهديني وعافيني. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بہت اچھے بیٹا. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درود کے بعد کی دعا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمكرم. دعاء معصوم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جزاك الله خير. بہت اچھے بیٹا, شاباش. آئینے جمع مرداں ہم گوئے بے باقی. آئینے جمع مرداں ہم گوئے بے باقی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. بہت خوب, بہت اچھے. اللہ ترقیات سے نوازے. اب میں اس کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد بلال قاظم کو دعوت مائک دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اسماء الحسنی پیش کریں. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافي الحكيم
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المليك الحميد المحسن المبدئ المعيد المميت المميت الحي القيوم الوارث الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المتقيم العفو الرؤوف المالك الملكي ذو الجلال والإكرام المقصد الجميع المغني بہت بہت اچھا. نعت پیش کرنے کے لیے یاسین محمد اقبال کو دعوت سخن دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب وہ نعت پڑھتے ہیں. لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب وہ نعت پڑھتے ہیں اور زباں کی سرخ کینچی سے ہزاروں دل قطرتے ہیں. مائک پر ہے یاسین محمد اقبال شیخ. ان کی نعت کا عنوان ہے میرے نبی پیارے نبی. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. تو ہی شفاعت کی اماں میرے رحمت للعالمین. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. بہت بہت. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں میرے رحمت للعالمین. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. میرے نبی میرے نبی میرے نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ ان جالیوں کی شان کیا. ایک نظر ہم پر بھی ہو میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. تو ہی شفاعت کی یہاں میرے رحمت للعالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا ایک خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. لذت عشق دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. کچھ نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر راز اس راز کو بس دل میں چھپائے رکھنا. اب میں اس کے بعد اس پروگرام کو بغیر کسی تمہید کے آگے بڑھاتے ہوئے تقریر پیش کرنے کے لیے صارم آصف خان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور انسانیت کے عنوان سے تقریر پیش کریں. الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عباد الذین اصطفی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انه ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص کسی کا ناحق قتل کرے یا زمین میں فساد مچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا. جو شخص اسے زندہ رکھے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا.
मोहतरम बुजुर्गान मिल्लत, उलमाए किराम और हमारे अज़ाज़िज़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस जलसे में मेरा मौजू इंसानियत है और ये बहुत बड़ा मौजू है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुँचाया, की शुरुआत ही इंसानियत से की। आपके 63 साल की उम्र मुबारक में उन्होंने 23 साल इस्लाम पहुँचाया और 40 साल इंसानियत का पैगाम दिया, क्योंकि इंसानियत की खिदमत से ही किसी भी मजहब और समाज का इंसान मुतासिर ज़रूर होता है। मजहब इस्लाम में इबादत सबसे बड़ा सुतून है, मगर इबादतों में से सबसे बड़ी इबादत खिदमत खल्क यानी इंसानियत की खिदमत है। नमाज अल्लाह ताला की अजीम इबादत है, मगर नमाज जमात बता रही है कि इंसानियत का इज्तिमा अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। रिश्तेदारों का हक इंसानी हक है, पड़ोसियों का हक इंसानी हक है, गरीबों का हक इंसानी हक है, यतीमों का हक इंसानी हक है और इस्लाम में इन सबको अदा करने का शुमार होता है। और यहाँ तक कि इस्लाम के कानून में बताया गया है कि जो इसको एक इंसान को जिंदगी दी, उसने पूरी इंसानियत को जिंदा रखा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस्लाम के इल्म को हासिल करें या इस्लाम के इल्म को हासिल करें ताकि हम एक अच्छे मुसलमान कहलाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम मकतब और मकातिब इस्लाम में जाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम दुनिया क्लास में अपने सर से इस्लाम और इंसानियत दोनों सीखते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बहुत खूब बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। मुकालमा पेश करने के लिए मारिया सफा और जोया ग्रुप को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि आए और इल्म की अहमियत के उन्वान से ड्रामा पेश करें। दीदी, आपका ड्रेस तो बहुत सीधी